بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 47واں سبق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے فصاحت مفرد پر بات کی تھی کہ فصاحت مفرد جو ہے وہ تنافر حروف، غرابت اور مخالفت قیاس سے کلمے کا خالی ہونا، یہ فصاحت مفرد ہے۔ اب تقسیم ہو رہی ہے۔ تو ماتن نے کہا کہ فالتنافر نحو غدائرہ مستشزرات الی العلا۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فالتنافر وصف فی الکلمۃ توجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، نحو مستشزرات فی قول امرئ القیس شعر غدائرہ ای زوائبہ جمع غدیرۃ والضمیر عائد الی الفرع مستشزرات ای مرتفعات او مرفوعات، یقال استشزرہ ای رفعہ واستشزر ای ارتفع الی العلا، تضل العقاص فی مثنى ومرسل، تضل ای تغیب، والعقاص جمع عقیصۃ وہی الخصلۃ المجموعۃ من الشعر، والمثنى المفتول والمرسل خلاف المثنى، یعنی ان زوائبہ مشدودۃ علی الرأس بخیوط، وان شعرہ ینقسم الی عقاص ومثنى مرسل، والاول یغیب فی الاخیرین، والغرض بیان کثرۃ الشعر۔ یہ سبق ہے آج کا۔ تو فرماتے ہیں کہ فالتنافر، تنافر جو ہے وصف فی الکلمۃ، وہ کلمے میں وہ وصف ہے توجب ثقلها علی اللسان، کہ جو زبان پر بھاری پن کو لازم کر دیتا ہے، وعسر النطق بها، اور اس کے تلفظ کی دشواری کو لازم کر دیتا ہے۔ یہاں سے شارح جو ہے وہ تنافر کلمہ کی مثال دے رہے ہیں تعریف کے ساتھ، یعنی کلمے کے جو تنافر ہے وہ کلمے کا وہ وصف ہوتا ہے جس کی وجہ سے زبان پر اس کلمے کا تلفظ کرنا وہ تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے اور اس کی سلاست جو ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ جیسے قسطنطنیہ کہنا، اب یہ لفظ مشکل ہے تھوڑا، اسی طرح دیگر لفظ ہوتے ہیں جیسے ترکمانستان کے ہم جیسے الفاظ ہیں، کاغستان، یہ جو بعید المخرج اور یا قریب المخرج کا حروف کا جو اجتماعیت ہوتی ہے جن میں الفاظوں میں، اس طرح کے، جیسے خو ہے، یا جیسے غش کا لفظ ہے، جیسے بغ ہے، اس طرح کے الفاظ۔ اب یہ سارے جو الفاظ ہیں ان میں جو ہے وہ الفاظ کی ادائیگی مشکل ہے۔ تو تنافر کلمے کے اس وصف کو کہتے ہیں کہ تلفظ کرنا زبان پہ دشوار ہو جائے اور سلاست فوت ہو جائے۔ نحو مستشزرات فی قول امرئ القیس، یہاں سے ایک مثال دے رہے ہیں شارح رحمۃ اللہ علیہ، یعنی کہ ماتن نے بھی دی ہے، اس کی تشریح شارح کریں گے کہ امرؤ القیس کا ایک شعر ہے، مستشزرات کا جو لفظ ہے امرؤ القیس کے شعر میں، اس کی مثال تنافر کی دے رہے ہیں کہ اس کے شعر میں جو مستشزرات کا لفظ ہے اس کا تلفظ دشوار ہے، اور تلفظ کرتے وقت سلاست لفظ باقی نہیں رہتی۔
پورا شعر جو ہے وہ امراء القیس کا ہے، پوری غزل ہے اس کی، قصیدہ اور سبع معلقہ میں پہلا قصیدہ ہے اس کا، نمبر 1۔ اور امراء القیس بڑا جو ہے وہ عربی زبان و ادب کا انتہائی ماہر شاعر ہے اور بڑا زیرک شاعر ہے، وہ کہ ملک الدلیل کے نام سے اور لقب سے معروف ہے، ذو قرح کے لقب سے بھی ملقب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ یہ شاعروں کا جو ہے وہ قیامت کے دن سردار ہوگا، جہنم کی طرف لے کے جائے گا کیونکہ کافر ہے۔ لیکن بہرحال عربی زبان و ادب میں چونکہ اس کا مقام مسلمہ ہے اہل عرب کے نزدیک، تو اسی لیے ان کی مثال دی اس کے ایک قصیدے کی۔ قصیدہ اس نے اپنی محبوبہ کے یاد میں لکھا تھا، اور ماتن نے جو الفاظ لیے ہیں مصرے کے، وہ 4 مصرے رباعی ہیں، وہ ہے فرع یزین المتن اسود فاحمین اسیس کقنو النخلة المتعسکلی غدائرہ مستشزرات الی العلا تضل العقاص فی مثنى و مرسلی۔ یہ پورا ایک شعر ہے اس کا، رباعی ہے اس کی۔ تو غدائرہ شاعر کہتے ہیں ای زوائبہ، کہ غدائر سے مراد زوائب ہیں، زوائب چٹیا کو بولتے ہیں، غدائرہ ای زوائبہ جمع غدیرۃ، کہ زوائب غدائر غدیرہ کی جمع ہے، زوائب کو کہتے ہیں چٹیا کو، چٹیا کے جو بال ہوتے ہیں کمر کی طرف لٹکے ہوئے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ اور ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ فرماتے ہیں عائد للفرع، اور پیچھے جو فرع ہے جو میں نے شعر پڑھا ہے ابھی، فرع یزین المتن اسود فاحم، اس کی طرف۔ اور پورا جو شعر ہے اس پر ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لفظ کی بات کرتے ہیں کہ مستشزرات، شاعر نے فرمایا مرتفعات او مرفوعات، یقال استشزرہ ای رفعہ واستشزر ای ارتفع۔ تو شاعر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مستشزرات یہ زا کی کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ استشزرہ جو ہے وہ لازم ہے اور متعدی، یعنی کہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ لازم ہونے کی صورت استشزرہ کا معنی ہوگا ارتفاع، بلند ہو گیا، اور اس صورت میں جو ہے وہ مستشزرات مطلب ہوگا، یعنی مرتفعات کے معنی میں، اور متعدی ہونے کی صورت میں اس کا معنی ہوگا رفع، یعنی بلند کرنا، اور مستشزرات ہوگا مرفوعات کے معنی میں ہوگا بلند کیے گا۔ اور علا جو ہے وہ علیہ کی جمع ہے بلندی کے معنی میں، یعنی آسمانوں کی جہت تو مراد ہے، لیکن مراد جو ہے سر کے بالی اوپر والے حصے کا۔ تضل العقاص فی مثنى و مرسل، تضل کا مطلب ہے تغیب، تغیب کے معنی میں ہے کہ ضلال بمعنی غیاب سے نکلا ہوا ہے۔ عقاص جو عقیصہ کی جمع ہے، اور الخصلۃ المجموعۃ من الشعر ان بالوں کو بولتے ہیں جن کو دھاگوں سے باندھ دیا گیا ہو۔ والمثنى المفتول، اور جو مثنیٰ ہے المفتول، یہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے کہ جو بال گنے ہوئے ہوں، یعنی کہ بال بٹے ہوئے جنہیں کہا جاتا ہے، گندے ہوئے، ان کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ جیسے شاعر رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ اور
اور مرسل جو ہے خلاف المثنى، اور مرسل جو ہے وہ خلاف مثنى یعنی کہ جو بندے ہوئے بال نہ ہوں ان کو کہتے ہیں. یعنی مطلب شاعر کا یہ ہے کہ اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے پیچھے والے الفاظ جو اس کا شعر ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ کہتا ہے شاعر کہ فرعی یزین المتن، کہ فرع مطلقاً بالوں کو کہتے ہیں، اور یزین جو ہے وہ زینت سے مضارع معروف کا صیغہ ہے. اسود فاہم زیادہ کالا ہونا، مطلب جس طرح کوئلہ ہوتا ہے سیاہی میں اس کی طرح ہونا. اور آگے جو اشیس کا لفظ ہے وہ کثیر کے معنی میں ہے. اور قن والمتعسکلی، قن کا مطلب ہے کھجور کا گچھا، اور متعسکلی کا مطلب ہے انتہائی ٹہنی والا. مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ بال جو بہت ہی کالے ہیں اور بہت زیادہ شاخوں والی کھجور کے گچھے کی طرح زیادہ ہیں، کمر کو آراستہ کیے ہوئے ہیں. متن کا مطلب کمر ہے، وہ کمر کو آراستہ کیے ہوئے ہیں. اور غدائرہ مستشزرات الی العلا، اور اس کے جو گیسو ہیں، غدائرہ کا مطلب جو اس کے گیسو یعنی جو بال کمر پہ لٹکے ہوئے ہیں وہ بلندیوں کی طرف بلند ہیں، یعنی وہ اوپر کی طرف بلند ہیں. اور عقاص مثنى اور مرسل میں چھپ جاتا ہے، یعنی جو اس کے بال ہیں، جو لٹکے ہوئے بال ہیں، بندھے ہوئے جو بال ہیں، وہ اس کے جو اوپر گوندے گئے بال ہیں ان میں چھپ جاتے ہیں، بندھے چھپ جاتے ہیں اور لٹکے ہوئے بھی چھپ جاتے ہیں. گویا کہ چٹیاں باندھ رکھی ہے میرے محبوب نے، اور بال بہت ہی گچھوں والے ہیں جس کے اندر لٹکے ہوئے بال بھی چھپ گئے ہیں اور کچھ جو بٹے ہوئے بال تھے وہ بھی چھپ گئے ہیں، دونوں کے دونوں. تو مطلب شاعر اس میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کرنا چاہ رہا ہے محبوبہ کے بالوں کی کثرت اور زیادتی کو بیان کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہ گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محبوبہ کے سر پر اس قدر بال ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عقاص مثنى مرسل ان تین میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور عقاص مثنى اور مرسل میں غائب ہے. بعض لوگوں نے غدائرہ بھی پڑھا ہے اور مرجع محبوبہ کو قرار دیا ہے. بہرحال اس شعر میں جو مستشزرات ان کا لفظ ہے اس کو چونکہ زبان پر دشوار ہے اور اس کے تلفظ کے وقت سلاست باقی نہیں رہتی، اس لیے جو ہے مستشزرات تنافر حروف میں شامل ہوگا. اور آدھے نے اسی کو جو بیان کرے کہ یعنی ان زوائبہ، جو اس کے غفائر ہیں، جو بالوں کے بٹے ہوئے بال ہیں، مشدودۃ علی الراس بخیوط، وہ سر کے اوپر ایک دھاگے سے باندھ دیے گئے ہیں. وان شعرہ، اور جو اس کے بال ہیں یعنی کہ اس بندے ہوئے بالوں کے گچھے کے جو دیگر بال ہیں جو اس کی لٹھیں ہیں، ینقسم، وہ تقسیم ہے الی العقاص، کچھ ایسے بالوں کی طرف جو بٹے ہوئے ہیں، ومثنى، اور جو کچھ ایسے بالوں کی طرف جو ان کو دھاگوں سے باندھ دیا گیا ہے جس کو آپ مینڈی بولتے ہیں، مینڈیاں، اور کچھ مرسل جو لٹکے ہوئے بال ہیں. والاول یغیب فی الاخیرین، اور جو اول ہے یعنی کہ جو اس کے وہ بال ہیں جو بالوں کا جو گچھا ہے اس کا، وہ دونوں آخروں میں یعنی کہ عقاص جو ہے وہ مثنى اور مرسل میں چھپ گئے ہیں. والبیان کثرت الشعر، اور شاعر کی جو اس سے غرض ہے بیان کرنا وہ کثرت شعر ہے کہ میرے محبوبہ کے بال جو ہے وہ بکثرت ہے. لیکن ان ساری بات کا خلاصہ یہ ہے جو لے کر آئے ہیں کہ تنافر جو ہے وہ مستشزرات کہنے ہیں. اب مستشزرات میں تنافر اس لیے ہے کہ اس میں اس کو ادا کرتے وقت زبان کی جو سلاست ہے اور جو زبان کی نفاست ہے، لفظ کی سلاست اور زبان کی جو سلاست ہے وہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، وہ اس میں کم ہو جاتی ہے.
اس لیے کہ مستشزرات کہنا زبان پر تھوڑا سا ثقل ہے، اور تنافر کی یہی تعریف تھی کہ تنافر کلمے کے اس وصف کو کہا جاتا ہے کہ جو زبان پر بھاری پن کو لازم کر دے اور اس کا تلفظ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو گویا کہ امرؤ القیس نے اس شعر میں مستشزرات کا لفظ لا کے اسی کو بات کی ہے، اور اسی میں تنافر کا پایا گیا، اور یہی جو ہے وہ تنافر ہے۔ اردو میں بھی اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے جو ہے وہ میں نے مثال دی قسطنطنیہ کی۔ اب یہ لفظ ہے، اس کو استعمال کرنا ذرا مشکل ہے۔ ازبکستان یا گاف کے ساتھ اگر آپ اس کو استعمال کریں تب بھی ذرا مشکل ہے۔ تو جو لفظ زبان پر کہنا مشکل ہو، جس کے ساتھ بولنا مشکل ہو اور زبان پر بھاری پن آ رہا ہو، تو گویا کہ وہ لفظ کا تنافر ہے۔ یہ اصل آج تعریف ہے، اور مستشزرات یا ہو یا الزش یہ سب اسی کی مثالیں ہیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔